وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا الرحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سورہ نساء کی 64 نمبر آیت مبارکہ یہاں سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ کل سے موضوع شروع ہوا تھا منافقین کا، اور منافقین سے متصل پہلے موضوع تھا اہل کتاب میں سے یہودیوں کا۔ مدینہ کی نازل ہونے والی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین کا تذکرہ ہمیں جا بجا نظر آتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک یہ کڑی ہے۔ اللہ کے حبیب کی تگ و دو اور کوشش منافقین کے ساتھ بھی ایسی تھی کہ ایک نیا چیلنج اسلام کو درپیش تھا مدنی زندگی میں۔ تو یہاں اسی کی بات ہے جو موضوع کل چلا کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا معاملہ بارگاہ رسالت میں پہنچا۔ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا، لیکن مطمئن نہیں تھا منافق۔ بارگاہ فاروقی میں آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا۔ یہی موضوع آج بھی آگے چل رہا ہے کہ رسول پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں، رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کی من و ان اطاعت کی جائے۔ دوسری بات، صرف ان کی اطاعت ظاہری طور پر نہ ہو، بلکہ تم نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے نبی کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے۔ آج کے ہماری پوری آیات مبارکہ کا موضوع یہ دو پوائنٹس ہیں کہ نبی آتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نبی کی اطاعت ظاہر سے نہ ہو، نبی کی اطاعت دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ انہی آیات مبارکہ کو آج دیکھا جائے گا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں، کیونکہ ورب سے پہلے یہ ما ہے، اور ورب سے پہلے جب ما ہو تو موسٹلی وہ نفی کے معنوں میں ہوتا ہے۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا۔ ہم نے کس کا معنی ہے؟ نا، ارسلنا، یہ ارسلہ فعل ماضی ہے۔ ارسلہ اس ایک نے بھیجا، دو نے بھیجا، ارسلہ سب نے، ارسلو ایک عورت کے لیے، ارسلت دو، ارسلتا سب، ارسلنا تو نے بھیجا، ارسلتا تم دو، ارسلتما سب، ارسلتم عورت، ارسلتے، ارسلتما، ارسلتن میں نے بھیجا، ارسلتو ہم نے، ارسلنا اسی سے نکلا ہے چٹھی ارسال کرنا۔ ارسال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ تو رسول کو رسول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھیجا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو اور سینس میں لائیں تو ایک ہوتا ہے مرسل اور ایک ہوتا ہے مرسل، دونوں قرآنک ورڈ ہیں۔ مرسل بھیجنے والا اور مرسل جس کو بھیجا جائے۔ تو اللہ فرما رہے وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من رسول کسی بھی رسول کو۔ کل ہم نے جو رسول کا لفظ پڑھا تھا وہ الف لام کے ساتھ تھا، آج والا رسول الف لام کے ساتھ نہیں ہے، الف لام کے بغیر ہے۔ الف لام جس لفظ کے اوپر آ جائے وہ کامن ناؤن نہیں رہتا، وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ آج بات ہے کامن ناؤن کی، اور کامن ناؤن یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کوئی نبی بھی ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ ٹھکرایا جائے، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے الا لیطاع باذن اللہ، نفی اور نفی جمع کا معنی دیتے ہیں، منفی منفی جمع ہوتا ہے، جمع منفی منفی ہے، تو ما منفی کے لیے ہو، الا بھی اس کے ساتھ استثناء ہو تو یہ پازیٹیو سینس ہو جائے گا۔ اب ما کو بھی اڑا دیں، الا کو بھی اڑا دیں تو مفہوم بچے گا۔ اور ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا لیطاع باذن اللہ، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ یہاں دو ثواب ہیں، ایک ثواب ہے نبی کی بات کو ماننے کا، اور دوسرا ثواب ہے اللہ کی بات کو ماننے کا۔ اللہ نے حکم دیا نبی کی بات کو مانو، اب اللہ کے حکم کی اطاعت ہوگی، لیکن نبی کی بات کو جب مانا جائے گا تو دوہرا ثواب ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت میں یہ بات شامل ہے کہ میرے نبی کی تم اطاعت کرو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی غلطی تم سے ہو جائے تو پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جایا کرو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، واو کا معنی
اور لو اگر انہم بے شک یہ سارے کے سارے لوگ اذ ظلموا، اذ کا معنی جب، ظلموا ظلم کر بیٹھے، انفسہم اپنی جانوں کے اوپر، تو جاؤک آ جائیں آپ کے پاس. یہ جو کا ہے یہ مخاطب کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے، اور جا ابھی فعل ماضی ہے، جاؤ وہ آ جائیں آپ کی بارگاہ میں. اور دو کام ہونے چاہیے، فاستغفر اللہ فا کا معنی پس استغفروا وہ سارے کے سارے معافی طلب کریں، استغفرا استغفرا استغفروا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ سے وہ معافی طلب کریں. واستغفر لهم الرسول صرف ان کی بخشش کافی نہیں ہے، واستغفر لهم الرسول واو کا معنی، اور استغفر معافی طلب کرے، لهم ان کے لیے، الرسول رسول. اب یہاں جو بات ہے یہ بارگاہ رسالت کی ہے. پہلے ہے کہ نبی آئے اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، لہذا نبی واجب اطاعت ہے. اب بات ہے منافقین نے جو حضور کو پریشان کیا، تو اللہ فرما رہے ہیں معافی ممکن نہیں ہے جب تک خود بھی نہ مانگے اور میرا رسول بھی تمہاری سفارش میری بارگاہ میں نہ کرے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بغض اور جو عداوت اگر نبی کے ساتھ ہے تو نبی کی بارگاہ سے معافی کے بغیر اللہ بھی معاف فرمانے والا نہیں. آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ بھی معافی طلب کریں، وہ بھی معافی مانگیں، تو لوجد اللہ تواب الرحیم. لام کا معنی البتہ تحقیق، وجدو وہ پائیں گے، وجدہ اس نے پایا، وجدہ دو نے پایا، وجدو سب وہ سب پائیں گے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، توابا توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا. اب جب یہ صورت نازل ہوئی تو منافقین کے ساتھ تعلق کی بات تھی. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب تو اس دنیا سے تشریف لے گئے، کیا آج بھی ایسی بات ہے کہ اللہ اب اگر ہم سے کوئی گناہ سرزاد ہو جائے تو اللہ ہمیں ایک سفارش کا تصور دے رہا ہے، اور سفارش اور شفاعت ہے بارگاہ رسالت کی. اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو بارگاہ رسالت میں آ جاؤ، تم بھی معافی طلب کرو، میرا رسول بھی تمہارے لیے معافی طلب کرے، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک حقائق ملتی ہے ہمیں، وہ حدیث نہیں ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے. ابن کثیر نے معتبر مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کے حبیب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب سوال اس بات کا ہے کہ نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی یہ معاملہ ہے یا نہیں کہ تم نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ اور وہاں تم معافی طلب کرو اللہ سے، اور نبی بھی تمہارے لیے سفارش اور شفاعت کرے، تو پھر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو جملہ مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے حبیب کے حیات ظاہری سے وصال کے بعد ایک اعرابی حضور کی قبر انور پہ حاضر ہوا، اور اس کو پتہ چلا اللہ کے حبیب دنیا سے تشریف لے گئے، تو وہ غم کی اور پریشانی کی حالت میں اس نے اپنا چہرہ اور اپنے کپڑے جو ہے وہ مٹی سے خراب کر لی، یعنی عاجزی کی حالت میں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے مجھے پتہ ہی نہیں. اور پھر اپنے خیال میں حضور سے گفتگو کرنے لگا کہ حضور آپ تشریف لائے تھے اللہ کا پیغام پہنچانے، آپ جو اللہ سے سیکھتے تھے ہم آپ سے سیکھ لیتے تھے. اسی کیفیت میں گفتگو کرتا رہا تو پھر عرض کرتا ہے حضور یہ آیت بھی تو اللہ نے نازل فرمائی تھی، یہ بھی تو ہم نے آپ سے ہی سیکھی تھی، اور وہ آیت یہ تھی اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو بارگاہ رسالت میں آ جائیں. تو وہ عرض کرتا ہے حضور میں تو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھا، اب میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو اب میری سفارش اللہ سے فرما دے. امام قرطبی کے الفاظ میں پڑھنے لگا ہوں، فنودی من القبر، قبر سے نودیا ندا آئی، فنودی من القبر قبر سے ندا آئی، انہو قد غفر لک اللہ نے تیری بخشش فرما دی. لہذا یہ جو تصور ہے حضور کی شفاعت اور سفارش کا، یہ حضور کے حیات ظاہری سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اب یہ سفارش بھی ہے اور یہ شفاعت بھی ہے. تو لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائیں گے. اب اسی دوسری بات، نبی پیدا ہی اس لیے ہوا کہ اس کی اطاعت کی جائے. دوسری بات، نبی اس لیے پیدا ہوا کہ اطاعت کی جائے لیکن ظاہری نہ ہو بلکہ دل کی گہرائی سے ہو. جس کی اطاعت دل کی گہرائی سے نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. یہ آیت مبارکہ سن لیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جو میں نے مفہوم عرض کر دیا ہے اس کے مطابق اس کا ترجمہ ذرا دیکھیں. فلا وربک، عربی کا ایک گرامر کا اصول ہے کہ کبھی کبھی ان الفاظ کے ساتھ بھی قسم اٹھائی جاتی ہے. اگر صرف ہوتا وربک
تب بھی قسم تھی. فلا و ربے کا، پس آپ کے رب کی قسم ہے، یعنی حضور کے ساتھ خطاب ہے. اللہ فرما رہے محبوب آپ کو آپ کے رب کی قسم ہے، فلا و ربے کا، آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، نہیں ایمان لائیں گے، حتی، یہ یہاں تک کہ یہ مومن ہو نہیں سکتے، یہ ایمان نہیں لا سکتے، حتی یہاں تک کہ یحکموک، آپ کو حاکم نہ بنا لیں، آپ کو منصف نہ بنا لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والی اتھارٹی نہ مان لیں. کن معاملات میں؟ فی ما شجر بینہم، فی میں ما جو شجرہ جھگڑا ہوا، بینہم جن کے درمیان، جن معاملات میں ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے، ان معاملات میں جب تک آپ کو ثالث حاکم نہ مان لیں اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. اب دوسری بات کہ دل کی گہرائی کی بات کہاں سے نکلتی ہے حضور کے ساتھ، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، ثم پھر لا یجدوا نہ پائیں، یہ نہ فیل کریں، فی انفسہم اپنے دلوں کے اندر، اپنے نفسوں کے اندر، حرجا تنگی. یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم اور منصف نہ مانے. اور دوسری بات لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یہ اپنے دلوں کے اندر، اپنے نفسوں کے اندر تنگی بھی فیل نہ کریں. فی ما قضیت، فی کا مما، من کا معنی سے، ما کا معنی جو یا جس میں، قضیتا آپ نے فیصلہ فرمایا ہے، اسی سے لفظ نکلا ہے قاضی. قاضی کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا. فی ما قضیتا، محبوب جن معاملات میں آپ نے فیصلہ کیا ہے، جب تک یہ اپنے نفسوں میں اس کی تنگی نہیں پائیں گے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. تنگی پا لی تو پھر بھی مومن نہیں ہے، کمال درجے کے مومن نہیں ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، واو کا معنی، اور یسلموا تسلیم کر لیں، تسلیمہ دل و جان سے تسلیم کرنے کے ساتھ. اب دو باتیں ہو گئیں اس آیت میں کہ محبوب یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں منصف آپ کو نہ مان لیں. اور منصف بھی ایسے نہیں کہ فیصلہ تو مان لیا پھر جج کو گالیاں دی. میں نے لا یجدوا فی انفسہم حرجا، حرجا کا معنی کیا ہے؟ تنگی. حرجا کا لغوی معنی ہے تنگی. جی یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی میں چھوٹا فیل نہیں کروں گا، میرے دل کے اندر تکلیف مجھے محسوس نہیں ہوگی آپ اگر یہ بات کر دیں گے. تو حرج کا معنی تنگی ہے. محبوب یہ نہ پائیں اپنے نفسوں میں تنگی اس معاملے میں جس معاملے میں آپ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور جب تک تسلیم نہ کر لیں دل و جان سے تسلیم کرنے کو اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. اب آخری جملہ میں پھر عرض کرنے لگا ہوں. ان آیات مبارکہ میں دو باتیں آ گئیں. نبی آتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. دوسری بات نبی کی اطاعت دل و جان سے ہونی چاہیے، ادروائز ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اب چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کا طرز عمل کیسا ہوتا تھا اور آج بھی کیسا ہونا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے منافق وہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تو ایمان کے کلمے الاپے، لیکن جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے دے کہ یہ کام کرو تو وہ کہتا ہے بھائی ہم سے نہیں ہوتا، یہ کسی اور کو کہہ دے. اس سینس میں ذرا اس کو دیکھیں. ایک مفروضہ تحقیق پیش کیا جا رہا ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، واو کا معنی اور لو کا معنی، اگر انا بے شک ہم کتبنا فرض کر لیتے، اللہ فرما رہے اگر ہم فرض کر لیتے علیہم ان کے اوپر، اگر ہم فرض کر دیتے ان کے اوپر کہ دو کام کرو، انقتلوا انفسکم، ان کا معنی کہ اقتلوا قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو. اللہ فرما رہے فرض کر لیں ہم اگر کہہ دیتے کہ اپنے آپ کو خود مار لو، او اخرجوا من دیارکم، او کا معنی یا اخرجوا نکل جاؤ، نکال دو اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے گھروں سے. تو اللہ فرما رہے اگر فرض کر لیں ہم یہ دو حکم دیتے تو مومن تو مان لیتے، لیکن منافقین کا طرز عمل یہ ہوتا ما فعلوہ الا قلیل. ما نہیں یہ فعل سے پہلے ہے اور اللہ سے پہلے ہے، لہذا یہ منفی جمع کے سینس میں. ما فعلوہ تو یہ کام نہ کرتے ان میں سے لوگ، الا قلیل الا سوائے، مگر قلیلم تھوڑے، منہم ان میں سے، اور وہ تھوڑے کون تھے؟ کمال درجے کے مومن. ان میں سے کوئی بھی بات کو فالو نہ کرتا الا قلیل مگر تھوڑے سے، اور وہ تھوڑے سے
پکے مومن تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتے. لیکن اگلی بات وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. ماننے والے تو تھوڑے تھے لیکن وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا واو کا معنی اور لو اگر انہم یہ سارے کے سارے لوگ فعلوا کر گزرتے ما یوعظون بہ جس کا ان کو واعظ کیا گیا تھا جس کا انہیں کہا گیا تھا. یعنی مثال کے طور پر دو باتیں کہ اپنے آپ کو مار لو اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکال لو, اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نکل جاؤ. اگر یہ کر لیتے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو اللہ فرما رہا ہے لکان خیر لہم, لام کا معنی تاکید, کانا ہوتا اور ہے, خیر لہم ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ جو اللہ رسول کہتے وہ مان لیتے. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا واو کا معنی اور اشدہ بڑی سختی کے ساتھ ہوتا, تثبیتا ثابت قدم رہنے کے لیے بڑی پختہ معاملہ ان کے ساتھ ہو جاتا. یعنی اللہ رسول کی اطاعت کر لیتے تو یہ مزید ثابت قدم ہو جاتے. آسانی سے سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ انسان کے لیے نماز کی ریگولیرٹی میں صرف شاید ہفتہ اور 10 دن نمازیں پڑھنی ضروری ہیں. انسان خود بخود ریگولر ہو جاتا ہے اور پھر عادت ثانیہ بن جاتی ہے. ایک انسان نوافل کی عادت اپنے آپ کو ڈالتا ہے تو شاید چند دن مشکل ہے, جب وہ پٹڑی پہ آ جائے گا تو اگلا کام آسان ہو جائے گا. یہ بات ہے وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور ثابت قدمی کے لیے جو بہت بڑا ایک موٹیویشنل سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ رسول کی بات کو مانتے رہیں جس سینس میں اللہ اور اس کے رسول نے ان کو حکم دیا ہے. اگر بات واضح نہیں ہوئی تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ غزوہ خندق میں منافقین نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور مسلمان نکل آئے مدینہ کے کنارے پر تاکہ ہم دفاع کریں جو اہل مکہ حملہ آور ہوئے ہیں. وہاں منافقین نے عبداللہ بن ابی سلول نے تقریباً اپنے کافی سارے لوگوں کے ساتھ غزوہ احد میں بھی اور غزوہ خندق میں بھی مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور وہ مسلمانوں کے لشکر سے الگ ہو گئے. یہ وہ بات اللہ فرما رہا ہے کہ جو انہیں واضح و نصیحت کی گئی تھی اگر اس کے اوپر یہ عمل کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور ایمان کے لحاظ سے ان کے ثابت قدمی بڑھ جاتی. صرف ثابت قدمی ہی نہ بڑھتی وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. یہ اب سنتے جائیں نبی کی اطاعت کے ثمرات کتنے ہیں. یہ سارے ثمرات ہیں. پہلی بات لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ان کے لیے بہتر ہے. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ایمان کے اوپر ثابت قدمی ان کی بڑھ جاتی. پھر یہ ڈگمگا نہیں سکتے تھے لیکن نبی کی اطاعت نہیں ہے تو ڈگمگا گئے. تیسرا ریوارڈ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا واو کا معنی اور اذن جب اور تب لآتیناہم ہم ان کو عطا کرتے. یعنی پہلی بات ان کے لیے بہتر ہے ثابت قدم ہو جاتے اور ہم ان کو عطا کرتے من لدنا من کا معنی سے لدنا اپنی طرف سے اجرن عظیما بہت بڑا اجر. یہ تیسرا ریوارڈ ہے بارگاہ رسالت کے ساتھ مخلص ہونے کا. وہ تمہارے لیے بہتر ہے ثابت قدمی بھی ہو جائے گی اور تمہیں اجر عظیم بھی دیا جائے گا. یہاں ایک لفظ آیا ہے من لدنا من کا معنی سے لدنی. آپ نے دیکھا ہے علم لدنی فلاں بندے کے پاس علم لدنی ہے. اللہ اپنی جناب سے جس کو دیتا ہے وہ علم لدنی کہلاتا ہے. تو لدا اور لدن جو ہے وہ گرامیٹیکلی پاس کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. اور چوتھا ریوارڈ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا واو کا معنی اور لام کا معنی ضرور. لام کا معنی ضرور بے شک ہدیناہم ہم ان کو ہدایت دیتے صراطا مستقیما سیدھے راستے کی. اب میں پھر اگر عرض کر دوں شاید کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی ہو کہ بارگاہ رسالت کے ساتھ تعلق یہ سارے انعامات دینے والا ہے. نمبر 1 لکان خیر لہم, نمبر 2 اشد تثبیتا, نمبر 3 آتیناہم من لدنا اجرا عظیما, چوتھی بات وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. پتہ یہ چلا کہ صرف توحید کے ساتھ صراط مستقیم نصیب نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ بارگاہ رسالت کے ساتھ تمہارا تعلق قائم نہیں ہو جائے گا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ہم انہیں ضرور دے دیتے اور انہیں ضرور دکھا دیتے سیدھا راستہ. اب لوگوں کو پریشانی یہ لائق ہوئی جن کا تعلق حضور کے ساتھ تھا کہ حضور ہم اس دنیا میں تو آپ کی غلامی کرتے ہیں لیکن قیامت والے دن بھی ہمیں کوئی ریوارڈ ملے گا. اس کا اعلان اللہ نے فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ واو کا معنی اور من کا معنی جو یوتے اطاعت کرتا ہے اللہ
اللہ کی، والرسول اور رسول. یہاں پر پھر وہ بات ذہن میں لائیں، یہ رسول نہیں ہے بلکہ الرسول ہے. رسول ہے کامن ناؤن اور الرسول ہے پراپر ناؤن. اللہ فرما رہا ہے اب اطاعت کسی کی نہیں ہے، اب اطاعت صرف کس کی ہے؟ رسول مکرم. کسی اور نبی کی اطاعت نہیں ہے، اب صرف اطاعت رسول مکرم کی ہے. یعنی اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ یہودیت منسوخ کیسے ہو گئی، عیسائیت منسوخ کیسے ہو گئی، اس کا ایک استدلال یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر جو ہے وہ کامن پراپر ناؤن ذکر کیا ہے، اور اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ ہر نبی آتا تو اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، لیکن اب باقیوں کی اطاعت ختم ہو چکی ہے، اب صرف میرے رسول کی اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، وَالرَّسُولَ اور اس کے رسول کی. ایک معروضی سا سوال کہ یہاں پر رسول سے کون مراد ہے؟ 1,24,000 انبیاء یا صرف رسول اکرم؟ صرف رسول اکرم. جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول مکرم کی، وہ کہاں ہوگا؟ صحابہ کی پریشانی ختم ہو گئی کہ اب کہاں ہوں گے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ فَاكَمَنَا پس اولئک یہ لوگ جو اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں کہاں ہوں گے؟ مع الذین، مع کا معنی ساتھ، الذین ان لوگوں کے انعم اللہ علیہم جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے. سوال وہ کون ہے جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا؟ من النبیین وہ نبی ہیں، والصدیقین اور وہ صدیقین ہیں، والشہداء اور وہ شہید ہیں، والصالحین اور وہ نیک لوگ ہیں، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا اور پھر اللہ خود فرما رہا ہے کہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار جن کی معیت میں قیامت والے دن ٹھہرے گا. ذرا نبی، صدیق، شہداء اور صالحین کے لیے ایک ایک لفظ سن لیں کہ یہ کن کو کہا جاتا ہے. نبی تو اللہ کا فرستادہ ایسا ہے جس کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے، اس کے لیے معیار ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ 1,00,000 نمازیں پڑھے تو وہ نبی بن جائے گا یا وہ 5,00,000 نمازیں پڑھے تو نبی بن جائے گا. یہ نبوت گاڈ گفٹڈ ہے. نبوت کبھی اپنے کسب سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اب تو صحابیت بھی اپنے کسب سے حاصل نہیں. کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو مقام صحابیت پہ پہنچ سکے، لہذا یہ بھی اللہ کی نعمت تھی جن لوگوں کو مل گئی. صدیقین کا معنی غور طلب ہے. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق کا معنی لکھتے ہیں ہم الذین زکت فطرتہم واعتدلت امزجتہم، فرمایا جن کی فطرت اور جن کا باطن. یہ بات اصل غور طلب ہے کہ صدیق کون ہوتا ہے. فرمایا جس کی فطرت اور جس کا باطن ہر گرد و غبار سے یوں پاک ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے حق بیان کیا جاتا ہے 1 سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر وہ حق کو قبول کر لیتا ہے. وہ صدیق ہے. میں دوبارہ جملہ پڑھ دیتا ہوں. جن کی فطرت ظاہری طور پر اور جن کی فطرت باطنی طور پر گرد و غبار سے اتنی پاک ہوتی ہے کہ جب حق ان کے سامنے آ جائے تو 1 سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر وہ حق کو قبول کر دیتے ہیں. وہ کون ہے؟ صدیقین ہے. اسی لیے تو حضور نے جب کلمہ پیش کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے بغیر کسی تأمل کے اور بغیر کسی غور و فکر کے قبول کر لیا. یعنی ظاہر اور باطنی وہ فطرت جو حق کو فوراً قبول کر لے وہ صدیقین ہے. والشہداء اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کی بلندی کے لیے اپنی جان بارگاہ الہی میں قربان کر دے وہ شہید ہے. اور تیسری بات ہے والصالحین. صالحین کس کو کہتے ہیں؟ اس کی 2 تعریفیں ہیں. فلاں بندہ بڑا نیک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جس کا عقیدہ اور عمل دونوں اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہوں وہ صالح. جس کا عقیدہ اور جس کا عمل دونوں اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہوں وہ صالح ہے. دوسری بات کہ جس کے گناہ کم ہوں اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں وہ صالح ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، والصالحین اور صالحین کے ساتھ ہوگا. وحسن اولئک رفیقا اور یہ کیا ہی اچھے دوست ہیں جن کو اللہ یہ دوست عطا فرماتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ نیکی کہاں سے ملتی ہے؟ ہم نیک کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ سارے معاملات کے ساتھ شامل ہونے کے لیے نیک کیسے بنا جاتا ہے؟ یہ وہ سرخی ہے اور یہ وہ ایک گولی ہے جو اللہ دے رہا ہے. ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما. تمہاری نیکیاں، بارگاہ رسالت کے ساتھ تمہارا تعلق اور اطاعت گزاری یہ بھی اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے. اللہ جس کو دے 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 دے. ذالک یہ اس میں اشارہ میں سے، الفضل یہ فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، من اللہ جو خالص اللہ کی طرف سے ہے، اس کی اطاعت گزاری یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اور وکفا باللہ علیما، واو کا معنی اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ تبارک و تعالی، علیما اپنے علم کے اعتبار سے اور جاننے کے لحاظ سے. 2-3 باتیں
بار بار میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، بارگاہ رسالت کے ساتھ تعلق صرف ظاہری طور پر ضروری نہیں ہے، وہ کافی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں سے اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے حبیب کی ذات کے ساتھ ہمیں قربت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔